قرآن کریم والفرقان حمید کے اندر بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے 5 آداب بیان کیے گئے ہیں۔ پہلی جگہ سورہ بقرہ ہے، آیت نمبر 104، جب صحابہ کرام کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے کوئی بات پوچھنا ہوتی تو عرض کرتے راعینا۔ یہودی اس لفظ کی آڑ کے اندر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی گستاخی کرتے ہیں اور اس کا غلط معنی جو ہے وہ مراد لیتے ہیں، حالانکہ صحابہ کرام کی ایسی کوئی نیت نہیں ہوتی۔ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا راعینا، اے ایمان والو تم نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو آج کے بعد راعینا نہیں کہنا، وقولوا انظرنا، بلکہ یہ کہنا یا رسول اللہ ہمارے اوپر نظر کرم کرو، واسمعوا، اور غور سے حضور علیہ السلام کی بات کو سننا ہے۔ دوسری جگہ پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ حجرات آیت نمبر 2 کے اندر ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اے ایمان والو اپنی آوازوں کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی آواز سے بلند نہ کرو۔ تیسری جگہ پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم، کہ اے ایمان والو جب تمہیں اللہ اور اس کے رسول بلائیں تو تم نماز کی حالت میں بھی ہو تو تب بھی تم حاضر ہو کر حضور کی بارگاہ میں پیش ہو جاؤ، جب بھی تمہیں بلایا جائے حضور کی خدمت میں حاضر ہو جاؤ۔ احادیث پاک سے یہ ثابت ہے کہ بندہ مومن نماز کی حالت میں ہو، حضور علیہ الصلوۃ والسلام بلائیں اور وہ حضور کی خدمت میں حاضر ہو جائیں تو تب بھی اس کی نماز فاسد نہیں ہوتی۔ چوتھی جگہ ہے سورہ نور آیت نمبر 63 ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یا لا تجعلوا دعاء الرسول کدعاء بعضکم بعضا، کہ اے ایمان والو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے نہ بلاؤ جس طرح تم آپس میں ایک دوسرے کو بے تکلفی کے ساتھ بلاتے ہو۔ جب بھی بلانا ہے یا رسول اللہ کہنا ہے یا حبیب اللہ کہنا ہے، تو یہاں سے علماء نے کہا کہ یا محمد کہہ کر جو ہے وہ نہیں پکارنا چاہیے اور یہ حرام ہے۔ پانچویں جگہ پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے گھر میں ایک تقریب کے موقع پر فارغ ہونے کے بعد جب کچھ لوگ وہاں پر بیٹھے رہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے گھر کا ادب بیان کرتے ہوئے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوت النبی الا ان یؤذن لکم، کہ اے ایمان والو نبی کے گھر میں حاضر نہ ہو جب تک تم اذن نہ پاؤ، تو اگر بات مکمل ہو جائے تو اسی وقت وہاں سے چلے جاؤ۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کمال درجے کی شرم و حیا کی وجہ سے تمہیں جو ہے اس بات سے منع نہیں فرماتے۔ تو عزت بخاری نے یہ فرمایا تھا کہ ادب گاہست زیر آسماں اد عرش نازک تر، ادب گاہست زیر آسماں اد عرش نازک تر، نفس گم کردہ می آین جنید و بایزید اینجا، کہ یہ وہ بارگاہ ہے جہاں پر بڑے بڑے اللہ کے ولی آتے ہیں تو وہ اپنی سانسوں کا شور جو ہے وہ روک لیتے ہیں۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ بارگاہ رسالت کے آداب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔